ناظرین کرام، امید کرتے ہیں مہمان رمضان کی یہ خوبصورت سی نشریات آپ کو بے حد پسند فرما رہے ہوں گے، اور ہمارے ساتھ یہاں پر جیسے میں نے بتایا تھا آج بہت ہی قابل احترام علماء کرام میرے ساتھ یہاں نشر فرما ہیں، اور خاص ہی آپ کو کی رہنمائی کا باعث بنیں گے. جو گفتگو آپ کو سماعت کریں گی یقیناً آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. میرے ساتھ ابھی نشست پہ یہاں پر موجود ہیں فاضل نوجوان ایک متوقع علامہ ریاض احمد صدیقی صاحب، اور میں چاہوں گا کہ ان کی موجودگی سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے ایک سوال پوچھ لوں. علامہ صاحب یہ بتائیے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ایسی کیا تبلیغات کرنی چاہیے جس سے اس کی زندگی میں جو ہے اسے بہتری حاصل ہو سکے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورۃ الملک سورہ نمبر 67 کی آیت نمبر 2 ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور حیات دونوں کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اب جو عمل کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ بس ہم یہ کہیں ہم یہ عبادت کر رہے ہیں یہ عبادت کر رہے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں صیغہ استعمال کی احسن عملا. اس میں تفضیل کا ہے کہ تم میں زیادہ اچھے عمل کرنے والا کون ہے. تو اس کو ابھی جو اعتکاف کا آگے سلسلہ آئے گا اور رمضان چل رہا ہے تو اس کے اندر ایک چیز جو درست نہیں ہوتی میں اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہماری جو زیادہ رغبت ہوتی ہے نا ان راتوں میں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ تہجد ادا کریں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو چھوڑ کر پہلے ہم اپنی فرائض جو ہے جو قضا ہو چکی ہیں ان کو مکمل کریں. کیونکہ دیکھیں اگر ہم کسی کو تحفہ دے رہے ہیں نہیں بھی دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لازم تو نہیں ہے ہم پہ کہ ہم نے دینا ہی ہے، لیکن جو فرض کا سلسلہ ہے وہ ہم پر لازم ہے. تو وہ نوافل جو پڑھ رہا ہے تو وہ ہمارا تحفہ ہے، اور اگر جو فرض کی قضا نہیں کرے گا تو اس کا اگر سوال ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ جو عمل کر رہے ہیں اس میں بھی ہم دیکھیں کہ کون سے زیادہ اچھے عمل ہیں اور پھر اس کو کریں. بہترین، بہت اچھا انداز آپ کا. اچھا یہ بتائیے کہ اب ظاہر ہے کہ عشرہ مغفرت چل رہا ہے اور یقیناً اس سے تمام مسلمان بہت فیضیاب ہو رہے ہیں، اور مغفرت کا بھی معاملہ جو ہے وہ سستی کی طرف گامزن رکھے ہوئے ہیں. تو آپ یہ بتائیے آخری عشرے میں اس عشرے میں ایسی کون سی خاص عبادات ہیں جس کا ہمیں سلسلہ بنانا چاہیے جس سے مزید ہم اپنے رمضان کو مزید خوشگوار بنا سکیں؟ دیکھیں اس کے حوالے سے وہی اصل میں علامہ صاحب کافی گفتگو کر چکے ہیں، تو اس کے جو ابھی نقص ہے نا وہ میرے ذہن میں ہے، مطلب گفتگو کا نہیں بلکہ جو عوام کے ہیں وہ اس طریقے سے دیکھیں کہ ہم صدقہ بھی ادا کرتے ہیں، فطرہ بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ماشاءاللہ سارے مسلمان دیتے ہیں الحمدللہ. ہمارا جو دینے کا طریقہ ہے نا وہ درست نہیں ہے. اب وہ اس طریقے سے کہ دیکھیں ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ ہوتا ہے 15 روزے یا 16 روزے، کوئی تو یہ ہوتا ہے کہ ابتدا میں جا کے شاپنگ کر لیتا ہے، لیکن ہمارا یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ ہم صدقہ دیں یا فطر دیں یا زکوٰۃ دیں آخری ایام میں دیتے ہیں بالکل. اور کچھ تو یہ کرتے ہیں کہ بالکل جیسے عید کا دن ہے تو نکلتے ہوئے لوگوں کو آخر میں دے دیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر غور کریں کہ ہم نے جو کپڑے پہنے ہوئے عید کے تو اگر ہم پہلے دے دیں گے تو یہ بھی پہن لیں گے، یہ بھی پہن لیں گے. بھائی آپ دے تو رہے ہیں لیکن اس میں بھی وہی والی آیت کو لیں گے احسن و ہمارا اچھے پہلے زیادہ بہتر عمل کی طرف جائیں کہ صدقہ ہو فطر ہو زکوٰۃ ہو. اگر آپ رمضان سے پہلے بھی دے دیں گے تو آپ کی ادا ہو جائے گی. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس دن کا انتظار کر رہے ہیں، بلکہ آپ پہلے کوشش کریں کہ لازمی دے دیں تاکہ ہم جیسے نئے سوٹ پہن کے بیٹھے ہیں اسی طریقے سے جو غریب بچے ہیں جو بھی ہیں وہ بھی عید کے دن جو ہے وہ نئے سوٹ پہنیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم رمضان سے پہلے دے دیں گے اس میں ایک یہ بھی بہتری ہے کہ وہ جو پورے روزے گزریں گے نا ان کے اس کے اندر وہ اچھے انداز سے سحری اور افطار کر سکیں گے. بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں، بہت لوگ رابطے میں کہ وہ کہتے ہیں ہماری سحری جو ہے نہیں ہو پا رہی، ہم یہ کھاتے ہیں، آدھی روٹی ہوتی ہے، یہ سلسلہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے افطار کا بھی سلسلہ ہے کہ ہمارے پاس جو بہت ہی کم سلسلہ ہوتا ہے. تو اگر ہم پہلے دے دیں گے تو اس طریقے کے سوالات نہیں اٹھیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ صدقہ ہو فطر و زکوٰۃ ہو پہلے ادا کر دیں، اور یہی جو عشرہ ہے یہ ساری معاملات ہیں اگر ہم پہلے ادا کر دیں گے تو اور ہمارے لیے ثواب بڑھ جائے گا. کیونکہ رمضان کے دنوں میں وہ ہمارے لیے دعائیں شروع کر دے گا. اب دیکھیں اگر وہ عید کے دن ادا کر رہا ہے ثواب تو اس کو ملنا ہے، اس سے جو اس کے بعد فرض ہے جو وجوب ہے وہ تو ادا ہو جائے گا. لیکن اگر وہ پہلے ادا کر دے گا سحری بچے اس سے کریں گے، بچیاں کریں گے، والدین ان کے کریں گے، اسی طریقے سے افطار ہے تو لازمی سی بات ہے نا جو اس کو دے رہا ہے تو اس کے لیے سحری اور افطار میں دعا بھی کریں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے دعا مقل عبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں اور جو روایتیں موجود ہیں افطار کے وقت ہے سحری کے وقت ہے سارا اگر ہاتھ اٹھایا جائے تو دعائیں قبول ہوں گی. اور ایک جس کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں اور وہ جب دعا کرے تو انشاءاللہ آپ کی دعا لازم ہوگی. اچھا علامہ صاحب، ہمارے تمام کے فوڈ نیوز دیکھنے والے ناظرین کی یہ بھی تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجیے چونکہ سوالات اکثر ہم سے پوچھے جاتے ہیں.
کہ جن خواتین حضرات کے والدین حیات نہیں ہیں، مرحومین ہیں، تو انہیں کے بعد جب عید کا سلسلہ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اداسی کا عالم ہوتا ہے، تو کس طرح سے وہ اپنی اس اداسی کو دور کریں؟ کیا ایسے معاملات ہیں جیسے کہ صدقہ خیرات کے حوالے سے یا ان کے احصال ثواب کے لیے ایسے کون سے اہتمامی جو سلسلے ہیں انہیں باندھنا چاہیے جس سے ان کی مغفرت بھی ہو اور جو موجود ہیں ان کی بھی اپنی حیاتی میں ان کی زندگی میں درست؟ دیکھیں والدین کو گزر جانا تو ایک بہت بڑا صدمہ ہی ہے، لیکن اس چیز کو یاد رکھا جائے کہ اگر میں آپ کے پاس امانت رکھوا رہا ہوں تو لینی ہے میں، تو یہ جو بھی پورا ایک سلسلہ ہے نا، تو یہ امانت کے طور پر ہمیں دیا گیا ہے. جو بھی والدین یا جو بھی سلسلہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی چیز لے لی، لیکن اس صدمے کو یہ سارے معاملات کو کس طریقے سے ہم جو ہینڈل کریں، وہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ اشارے ثواب کروائیں. اگر ہمیں غریب دکھ رہے ہیں یا اس طریقے کے کوئی یتیم بچہ دکھ رہا ہے تو ہم یتیم کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کا فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا، اور حضور علیہ السلام کی ایک عادت مبارکہ تھی، یتیم کو دیکھتے تھے تو اس پر لازم شفقت کا ہاتھ رکھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام خود بھی یتیم تھے. تو ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے اور حضور علیہ السلام کی زندگی سے سبق لینا چاہیے کہ حضور علیہ السلام بھی یتیم تھے لیکن اپنی زندگی کو بالکل چھوڑ نہیں دیا. یہ نہیں کہ میرے والدین نہیں ہے تو میں اپنی زندگی کو بالکل چھوڑ دوں، نہیں، باقاعدہ انہوں نے اسی انداز سے تبلیغ کی اور اس کے بعد لوگوں کو سمجھایا. اور زیادہ سے زیادہ اس کے اندر بہتر یہ ہے کہ جن کے والدین گزر گئے وہ زیادہ سے زیادہ اِیصال ثواب کریں، اور ان دنوں میں ایسے ہی نیکیاں کا اجر بڑھ جاتا ہے، تو اپنے والدین کے لیے اِیصال ثواب کریں گے تو انشاءاللہ ان کی مغفرت ہوگی، اور جب ان کی مغفرت ہوگی تو لازمی ان سے بات ہے ان جو بچے اِیصال ثواب کرنے والے ان کی بھی انشاءاللہ مغفرت ہوگی. بہت خوبصورت انداز میں اور بڑے اچھے طریقے کار سے آپ نے اس کی وضاحت کی، تمام مراحل کی، اور یقیناً ناظرین آپ کی خاصی رہنمائی ہوئی ہوگی.